اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی وقت میں ہم شاعری بڑے دلچسپی سے پڑھا کرتے تھے اور بڑے نام تھے، فیض صاحب تھے، فراز صاحب تھے، قاسمی صاحب تھے، نیازی صاحب تھے، ظاہر سارے بڑے، ناصر کاظمی تھے، اور ہماری اتنی تو توفیق نہ ہو سکی کہ ہم ان سے ملتے اور جا کے ان سے باقاعدہ یعنی کوئی ملاقات کا شرف حاصل کرتے۔ بہرحال شاعری ہم نے بہت دل لگا کے پڑھی، سم ہاؤ بغیر کسی کوشش کے شعر یاد بھی رہ جاتے تھے۔ تو ہمارے ایک اردو کے کالج میں ایف ایس سی میں ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، ان کو بڑا شوق تھا، وہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد کلاس کو، ویسے بھی کلاس کا ڈیزائن ایسا تھا کہ درمیان میں آئل تھی اور کچھ ڈیسک اس سائڈ پہ تھے اور کچھ اس سائڈ پہ تھے، تو ہر چند دنوں کے بعد وہ دو سائڈوں جو تھیں ان کے درمیان بیت بازی کا مقابلہ کروا دیتے تھے کہ ہاں بھئی یہ شعر پہلا میں پڑھ رہا ہوں، اب آپ شروع ہو جائیں۔ پھر یہ وہ جیسے ہوا کرتی تھی کہ جس حرف پہ شعر ختم ہوگا دوسری پارٹی نے اس حرف سے شروع ہونے والا شعر پڑھنا۔ تو ہمیں بڑا مزہ آتا تھا، چونکہ ہماری ویسے ہی دلچسپی تھی شاعری میں، تو ہماری سائڈ اکثر جیتی جایا کرتی تھی ویسے۔ تو بہرحال ایک میں آپ کو ایک فراز کی ایک نظم سنانا چاہتا ہوں اور پھر اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا عنوان تھا سچ کا زہر۔ مجھے اب یاد نہیں ان کے کون سے مجموعے میں تھی، یا دردہ شوب میں تھی یا جانا جانا میں تھی، بہرحال انہیں دونوں میں سے غالباً کسی میں تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ سچ بھی کہ تجھے خبر بھی نہیں کہ تیری اداس ادھوری محبتوں کی کہانیاں جو بڑی کشادہ دلی سے ہنس ہنس کے سن رہا تھا، وہ شخص تیری صداقتوں پر فریفتہ با وفا و ثابت قدم کہ جس کی جبیں پہ ظالم رقابتوں کی جلن سے کوئی شکن نہ آئی، وہ ضبط کی کربناک شدت سے دل ہی دل میں خاموش چپ چاپ مر گیا۔ آئی ہوپ میری یادداشت کافی ٹھیک ہے اور میں مکمل آپ کو سنا سکا ہوں یہ نظم۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جو بڑے تمطراق سے سچ بولتے ہیں اور یہ سوچ کے بولتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں اور اس سے اچھا کام نہیں ہے دنیا میں سچ کا علم بردار ہوں، تو کیا یہ علم برداری واقعی جائز ہے، مناسب ہے؟ کیا ہر صورتحال میں ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا ہر سچ سچ ہے؟ پہلے ایک بھی سوال ہے نا کہ اصل سچ کس کے پاس ہے؟ تو ایک بہت بڑا سوال ہے کہ who owns the real truth actually، چونکہ ٹروتھ کا جو ورژن ہم جانتے ہیں وہ ہمارا ورژن ہے۔ ایک بڑی اچھی مووی ہے دی وینٹیج پوائنٹ، اگر اتفاق ہو تو دیکھیے گا۔ اٹ از این ایونٹ جو انہوں نے لیا ہے جس میں ایک یو ایس کے پریزیڈنٹ کو اس کا جو ہے نا بیسکلی اس کا جو ڈبل ہے، یعنی جو صاحب اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان جیسی شکل کے، اس کو اسیسینیٹ کرتے ہیں۔ اصل پریزیڈنٹ صاحب کہیں چھپے ہوئے ہیں لیکن وہ ان کو بھی لے جاتے ہیں، ان کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، اور پھر ایک آفیسر ہے سی آئی اے کا یا واٹ ایور، وہ ان کو اسی سارے ہنگامے میں ان کو فائنلی ان کو وہ ریٹریو کر لیتا ہے۔ اب یہ ایک ایونٹ ہے، اس کو وہ کوئی 6 مختلف وینٹیج پوائنٹ سے دکھاتے ہیں۔ ایک وہی سٹوری شروع ہوتی ہے لیکن ہر مرتبہ ایک ڈیفرنٹ اینگل سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کا وینٹیج پوائنٹ آپ نے اس طرح سے دیکھا، اس نے اس طرح سے دیکھا، اس کے حصے میں یہ والا ویو آیا، اس کے حصے میں یہ والا ویو آیا۔ اٹس ویری نائس مووی ٹو انڈرسٹینڈ دی وینٹیج پوائنٹ کہ کیا ہوتا ہے۔ تو ہمارا سچ تو ہمارا وینٹیج پوائنٹ سے ہے نا کہ جی میں نے یہ دیکھا، یہ واقعہ ہوا۔ اب اس واقعے کے آگے پیچھے کیا تھا نہیں تھا، میں نے تو ایک خاص اینگل سے دیکھا کہ جی یہ واقعہ ہوا۔ ابھی آج میں آ رہا تھا تو ایک پورشے نے ایک رکشہ کو ہٹ کیا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ ایک بھیڑ بھی لگی ہوئی تھی۔ اب پورشے والا تو آئی ایم شیور فیوریس ہوگا، وہ تو رکشہ والے کو گولی مارنے کو پھر رہا ہوگا کہ میری کروڑوں روپے کی گاڑی، اس کی کیا مجال کہ میری گاڑی کے آگے ہی آیا اور میری گاڑی اس کو لگی اور نقصان ہوا۔ اس کا تو نقصان جو بھی ہوا وہ اپنی جگہ پہ ہے نا، نو بڈی کیئرز اباؤٹ دیٹ، رکشہ والے کا تو، لیکن پورشے کا نقصان تو بڑا عظیم الشان نقصان ہے، وہ تو برداشت نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال لیکن یہ وینٹیج پوائنٹ کی بات ہے نا کہ میں نے یہ دیکھا۔ اب اصل میں کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے اور کیا سٹوری ہے نہیں ہے، اس کے آگے پیچھے کیا واقعات تھے، آئی ڈونٹ نو ریلی۔ تو میں اگر اس بات پہ اڑ جاؤں کہ نہیں جناب میں نے یہ دیکھا اور یہ سب سے بڑا سچ یہی ہے، تو یہ سچ نہیں ہے، یہ پارشل سچ ہے،
یہ میرا سچ ہے، یہ آپ کا سچ نہیں ہے، یہ یونیورسل سچ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر وہ سچ جو لوگوں کو تکلیف دے اور ان کو ٹھیس پہنچائے اور ان کو ہرٹ کرے، اس سچ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کلیم کر سکتا کہ جو اس سے جھوٹ بولنا بہتر ہے، شاید یہ کہا جا سکتا ہے یہ بھی، لیکن اس سچ کو اپنے تک ہی رکھ لینا چاہیے۔ اس کو یہ نہیں، یہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں یہ بات بڑے فخر سے، میں تو جی کھری بات کہتا ہوں، منہ پہ بات کہتا ہوں جی میں تو۔ کیوں کہتے ہیں؟ کس نے آپ کو اجازت دی؟ ہو آر یو ٹو ڈو دیٹ ایکچولی؟ آپ اپنے پاس رکھیے اپنی بات، جو کھری بات ہے وہ رکھیے اپنے پاس۔ ویسے بھی ہمارے آج کل کے دور میں تو کھری بات کون سی رہ گئی ہے؟ یعنی ٹی وی کے بڑے مشہور اینکر ہیں نا، جن کے ہر پروگرام کھرا سچ، اصلی سچ، حقیقت فلاں، یوں ہے کھرا، وہ ہر چیز ان کی کھری ہے اور کھری کچھ بھی نہیں ہے اس کے باوجود۔ تو ہم کون سے کھرے ہونے کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے، میری آپ سے عرض یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہر سچ سے زیادہ ضروری ہے۔ یعنی یہ سارا نظام اسی پہ قائم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مل کے چلیں گے، لوگ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں گے، لوگ ایک دوسرے کی کیئر کریں گے۔ یہ سارا نظام اس پہ قائم ہے۔ دیکھیے نا، جب کبھی انسان شروع ہوا ہوگا اور جتنے بھی انسان تھے اور وہ اکیلے تھے، جو کچھ بھی تھا فلاں تھا، وہ ہنٹرز گیدررز جو بھی ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہیں، لیکن جب وہ کمیونل سسٹم میں آ گئے اور ایز اے کمیونٹی انہوں نے رہنا شروع کر دیا، تو پھر کمیونٹی امپورٹنٹ ہو گئی۔ پھر اگر حملہ ہوگا ان کے اوپر، کوئی دوسرا جانور حملہ کر دے، کوئی دوسری کمیونٹی حملہ کر دے، تو پوری کمیونٹی اکٹھی کھڑی ہوگی، اور کوئی بھی معاملہ ہوگا تو کمیونٹی ساتھ ہوگی۔ کوئی مشکل آ جائے، بارش آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، کمیونٹی اکٹھی ہوگی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ پھر تعداد بڑھ گئی، پھر کمیونٹیز کی بھی تعداد بڑھ گئی، پھر اور کئی قصے کہانیاں بیچ میں آ گئے، پھر فرقے ہو گئے، پھر تقسیم ہو گئی، پھر ملک ہو گئے، نیشنلٹیز ہو گئیں، اور اس کے علاوہ بھی بڑے بکھیڑے ہو گئے۔ تو اب وہ یونٹی کا کانسیپٹ تو غائب ہو گیا، لیکن ابھی بھی ہے، کہیں کہیں پہ آپ کو ملتا ہے، لیکن نہیں بھی ملتا، ہم اس بات کو پرسیو نہیں کرتے۔ یہ تو ہے بہرحال کہ دیکھیے، انسان نے انسان کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر میں ایک آفس میں کام کرتا ہوں اور میرے ساتھ 10 لوگ، 20 لوگ، 50 لوگ، 100 لوگ کام کرتے ہیں، تو مجھے ان سب کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ، اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ان سب کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں، اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ اور اگر میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا یا وہ نہیں کر رہے، تو دونوں معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ بٹ دی پرابلم از کہ میں ان کو فورس نہیں کر سکتا کہ وہ میرے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے چلیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، لیکن میں اپنے آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں اور فورس بھی کر سکتا ہوں کہ میں اچھے طریقے سے چلوں، اور یہی میں کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہم دوسروں سے شروع کرتے ہیں کہ جی لوگوں کو یوں کرنا چاہیے، فلاں کو یوں کرنا چاہیے، یہ ایسا ہونا چاہیے، کمیونٹی کو یوں کرنا چاہیے، سوسائٹی کو یوں کرنا چاہیے۔ وہ سب کچھ سوسائٹی کون ہے ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے، لیکن ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اور لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نامناسب باتیں ہیں ساری۔ دیکھیے، بات اپنے سے ہی شروع ہوگی۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر سمجھنا بھی ہے تو سب سے پہلے خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں خود کو نہیں جانتا اور لوگوں کو سمجھنے کا میں یعنی سمجھتا ہوں کہ میں بہت بڑا قابل آدمی ہوں، ہر شخص کو میں سمجھ لیتا ہوں سوائے اپنے، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے، پھر میری وہ سمجھ بھی فلاڈ ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے پوری طرح سے۔ اور اسی طرح سے اگر میں خود اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کرتا اور لوگوں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ کنٹرول کریں گے، تو یہ بھی نامناسب بات ہے، یہ بھی ہونے کی توقع نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم یہ جو سچ کا اتنا بڑا ہم نے سر پہ بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور اپنی طرف سے ہم وہ ہر سچ جو ہے اس کو اٹھا کے لوگوں کو مارتے رہتے ہیں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ساری بات کا لب لباب یہ ہے آج کی بات کا کہ سچ نمبر 1 اصل سچ نہیں ہے، مکمل سچ نہیں ہے، صحیح سچ نہیں ہے، وہ میرا اور آپ کا سچ ہے، اور وہ پارشل ہے، اور وہ بائسڈ ہے، اور وہ کسی نہ کسی کلر میں ڈوبا ہوا ہے وہ، تو اس پہ انسسٹ کرنا ویسے ہی نامناسب ہے۔ 1 نمبر 2 جس سچ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو، ان کے دل دکھتے ہوں،
ان کی عزت میں کمی ہوتی ہو، ان کے خدا نخواستہ کسی عیب کا ذکر ہوتا ہو اور ان کے لوگوں کو ان کے عیب نظر آتے ہوں اس سے، وہ سچ بالکل غیر پسندیدہ ہے، وہ سچ بالکل اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے بیان۔ اگر آپ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی باتیں اپنے تک رکھ سکیں اور ان کو ایبزارب کر سکیں، تو آپ مت سنا کیجئے پھر، یعنی اپنے آپ کو کوشش کریں الوف کر لیں پھر، تاکہ آپ تک خبر نہ پہنچے اگر آپ خبر نہیں رکھ سکتے اپنے تک۔ لیکن ہونا چاہیے، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے، اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ میں اتنی ڈیپتھ ہونی چاہیے نا، ہم سب میں ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو ایبزارب کر سکیں اور اتنے شیلو نہ ہو جائیں کہ جیسے ہی کوئی بات آئی تو فوراً ہی وہ ٹکر کھا کے واپس نکل گئی، بلکہ زیادہ فورس کے ساتھ نکل گئی، اوہ مجھے پتہ چلا ابھی، اس نے یہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، کبھی کبھار فور دی ہیک آف اٹ بٹوین فرینڈس وہ آپ مذاق کی شکل میں کر بھی لیتے ہیں، بٹ یو نو آن واٹ ٹرمز یو آر، اینڈ یو نو کہ اس کی سیریسنس ہے یا نہیں ہے، اینڈ یو نو کہ جی اس سے کوئی ہرٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہو رہا ہے، سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں، تو یا دیکھو فلاں ہو گیا اس کو، آج اس نے یہ حرکت کر دی، اس نے، اور وہ جس نے کی تھی وہ بھی ایکچولی اس کی بھی کوئی زندگی پہ نہیں بنی، وہ بھی انجوائے کر رہا ہے اس بات کو، دو لوگوں کو آپ نے بتا دیا، آپ سے سن کے دو کو اوروں کو کسی نے بتا دیا، بات پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن چلیے ایٹ دی اینڈ آف دی تھنگ ایکچولی nobody gets hurt. But where somebody is getting hurt کہ ضبط کی کربناک شدت سے دل ہی دل میں خاموش مر گیا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ غور کیجئے، اور میری آپ سے یہی التجا ہے کہ اس کو کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے سچ اپنے پاس رکھیے اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، اور وہ اچھا ہوگا، وہ سچا ہی ہوگا معاملہ آپ کا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔